बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की करप्शन पकड़ने के हवाले से आज की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत 8 शामें चित हो गई थी, लेकिन अब इनको एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको ये कहते हैं कि अब हमारी फ़िल्म हिट होगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। करप्शन कैसे पकड़ी गई और इमरान खान को किस तरीके से ये लोग अपने जाल में फंसा लेंगे, क्या क्या चालें चलेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा DGI-SPR की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है जिसमें उन्होंने कई बातें बेधड़क की हैं, दो टोक की हैं, बेखलल की हैं और कुछ बातें उन्होंने एक धुड़कू के साथ, एक धड़के के साथ की हैं। उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी बात हम करेंगे लंगड़ी हुकूमत की लूली पॉलिसियों के ऊपर, ख़ासकर लोड शेडिंग के हवाले से जो इनके मुतज़ाद बयानात हैं, जो इनकी पॉलिसियाँ हैं, उनको हम मौज़ूअ गुफ्तगू बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। ये हुकूमत जिसने पूरा जोर लगा दिया था कि इमरान खान की कोई करप्शन पकड़ी जा सके, लेकिन इमरान खान की करप्शन इन्होंने पकड़ी तो क्या पकड़ा? तोशा खाना पकड़ा, वहाँ से एक घड़ी पकड़ी और फराह खान की मुंदरी पकड़ी। ये सारी की सारी फिल्म फ्लॉप हो गई और अब इनकी तरफ से एक बड़ा ट्रेलर चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसे सबूत आ गए हैं कि इमरान खान की करप्शन के हवाले से अब जो फिल्म है वो हिट होगी। चंद वज़ीरों की तरफ से एक मेज़ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कहा गया है कि 50 अरब रुपए की एक रिकवरी हुई थी, उसमें से इमरान खान ने हिस्सा लिया था और उसमें फराह खान का नाम भी है। ये लोग बुग़्ज़ में आकर इमरान खान को इमरान खान न्याज़ी कहते हैं और फराह खान को फराह गोगी कहते हैं। तो शायद इनके जज्बात की कोई तस्कीन हो जाती हो। तो बहरहाल इनकी तरफ से अब कहा गया है कि इमरान खान ने 50 अरब रुपए की रिकवरी में से हिस्सा वसूल किया था। क्या हिस्सा वसूल किया होगा? जहाज़ की कोई टिकट ले ली होगी, जहाज़ पर वो सफ़र ही नहीं करते थे, कोई और हिस्सा ले लिया होगा। कितना हिस्सा लिया होगा? इन्होंने वज़ारती कमेटी कायम कर दी है और कमेटियों में ऐसा मामला जाए तो वो फिर चलता ही रहता है। एक दिन आता है कि मामला दफन हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये सारा कुछ इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए किया है। किस तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए किया है? इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम की हैं, नैब कवानीन को तब्दील करके रख दिया है, उसको बेअसर करके रख दिया है। 1985 तक ये मामला ले गए हैं कि उसके बाद से जो भी करप्शन हुई है नैब उसको हाथ नहीं डाल सकता। तो इमरान खान को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि नैब कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनको हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, चैलेंज करेंगे। तो इनकी तरफ से अब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसा फेक केस सामने लाया गया है। फेक अगर नहीं भी है, उसमें अगर थोड़ी बहुत सच्चाई हुई या सदाकत हुई तो ऐसे केसेस नए कवानीन के तहत नैब में नहीं चल सकते। जो इमरान खान को बावत करवाना चाहते हैं कि अगर आपने नैब कवानीन जो हमने बनाए हैं उनके ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपको भी इन केसेस का सामना करना पड़ेगा। ये जो हम अब बना रहे हैं, अगर आपने उन तरामीम की मुखालफत की जिसमें नैब को बेअसर बनाकर रख दिया गया है तो आपके ख़िलाफ़ जो ये केस है या इससे भी जो बड़ा केस होगा उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, आपसे कोई पूछ गुछ नहीं की जाएगी। महज इसकी खातर इन लोगों की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस सामने लाने की कोशिश की गई है या चाल चली गई है। अब हम आ जाते हैं DGI-SPR के इंटरव्यू की तरफ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत मुस्बित बातें भी की हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कर गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो कई बार बातें हो चुकी हैं, जिन पर तकरीबन पर्दा पड़ चुका था और उन्होंने उस चीज़ को एक बार फिर उछाल दिया है, एक बार फिर खाक उड़ा दी है, एक बार फिर धूल थमा दी है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कहा कि परवेज़ मुशर्रफ बहुत बीमार हैं, उनके ख़ानदान से हमारा राब्ता है, हम चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान लाया जाए, वो पाकिस्तान में रहें। लाज़मी परवेज़ मुशर्रफ की वहाँ पे ये हालत है कि वो ना बोल सकते हैं, ना कुछ वो सुन सकते हैं, वो हवास में नहीं हैं।
جب ان کے لواحقین کہیں گے تو ان کا آکسیجن ماسک ہٹا لیا جائے گا اور پھر ان کا اس دنیا سے آخرت کی طرف کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف کے بیان کی ہم تائید کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت، پرویز مشرف کو پاکستان لانے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے سہولیات فراہم کرے۔ نواز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرا پرویز مشرف کے خلاف کوئی ذاتی اناج یا دشمنی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو نواز شریف کی کہنے کی باتیں ہیں، دشمنی بھی ہے، اناج بھی ہے، وہ ان کو بدترین انجام سے دوچار بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اب نواز شریف کی طرف سے ایک اچھے رویے کا اظہار کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کو پاکستان آ جانا چاہیے، لایا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے وطن کی خاک میں خاک ہو سکے۔ DGI-SPR کی طرف سے اگلی بات یہ کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھی بجٹ آتا ہے پاک فوج کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پاک فوج کے بجٹ کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے سیاستدان ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کا بجٹ، اس کا سارا حساب پارلیمنٹ میں دیا جائے، پیش کیا جائے، ایک ایک چیز وہاں پہ رکھی جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدان جن کے بارے میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں اشارہ کروں گے یہ 2 محلاتے چلے آئیں گے، ان کے سامنے پاک فوج کا بجٹ رکھا جائے۔ پاک فوج کے بجٹ میں کچھ عام چیزیں ہیں لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں۔ خاص چیزوں کی اگر بات کریں تو ISI کو آپ لے لیں، پاکستان کے اندر ISI سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا، لیکن ISI کا صرف یہی کام نہیں ہے، بین الاقوامی طور پر ISI کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ISI ان معاملات میں جس طریقے سے پاکستان کے خلاف جاسوسی کو ناکام بنایا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے ISI کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہوگا، کیا سارے کا سارا ان سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ DGI-SPR کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے ہمیشہ اپنے بجٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ برسوں سے ہم اپنے بجٹ کو وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات تو اس میں کٹوتی بھی کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ پاک فوج اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے فوجی مشقوں کو محدود کر رہی ہے، دیگر اخراجات میں بھی کٹ لگا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی طرف سے یہ بہت بڑا اثار ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حکومت، جو بھی حکومت ہو، اس کو چاہیے کہ پاک فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جہاں سے بھی کٹ لگائیں، جہاں سے بھی پیسہ لے کے آئیں۔ پاک فوج کو اپنی مشقیں محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اخراجات کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جتنے اخراجات ہیں اس سے کچھ زیادہ دیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے وطن کا دفاع ناقابل تسخیر رہے۔ تو یہ ہوگی بجٹ کی بات۔ اس کے علاوہ DGI-SPR کی طرف سے ایک بار پھر امریکی مراسلے کی بات کی گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس خاک کو اڑا دیا گیا، وہ دھول کو اڑا دیا گیا جو بیٹھ چکی تھی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سازش نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ کمیٹی میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں ہے، اس کی تردید کر رہے تھے وہ DGI-SPR صاحب۔ تو DGI-SPR کو اس بات میں الجھنے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے تھے، ایک عمران خان کی سربراہی میں ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں خاتم مداخلت ہے، سازش کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں کی طرف سے DGI-SPR کی طرف سے کہا گیا کہ اس لیٹر میں سازش کا ذکر نہیں ہے۔ اور جب دوسرا اجلاس ہوا شہباز شریف کی صدارت میں، وہ تو اجلاس ہی اس لیے ہوا تھا کہ اس میں یہ ثابت کیا جائے کہ یہ سازش نہیں ہے۔ اب ذرا آ جائیے ڈونلڈ بلوم کی طرف، یہ امریکی سفیر ہے، پاکستان میں آیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، گویا پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کا الزام بھی مسترد کر دیا۔ تو کیا ڈونلڈ بلوم صاحب یہ کہہ دیتے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت تبدیل کروائی ہے؟ تو ان کی طرف سے مزید یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے، ان سے ملیں گے، ان کے اعتراضات دور کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیا جب ان کے سفارتکار پاکستان کے لوگوں سے مل رہے تھے، شہباز شریف سے مل رہے تھے، مریم نواز سے مل رہے تھے، راجہ ریاض سے مل رہے تھے اور دیگر ایسے عناصر سے مل رہے تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا دھرم ترفہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا،
تو کیا ان کی یہ ملاقاتیں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے تھیں، عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے تھیں؟ تو کس طریقے سے ڈیوڈ بلوم صاحب اس الزام کو مسترد کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت انہوں نے تبدیل نہیں کروائی؟ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں لنگڑی حکومت کی لولی پالیسیوں کی۔ شہباز شریف کی طرف سے بڑے زوردار طریقے سے کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اپنے وزیروں کو کہ لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کی جائے۔ آج پھر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ پہلے کی طرح جاری ہے، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کئی جگہ پر ہو رہی ہے۔ کتنا شارٹ فال ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ شہباز شریف کی طرف سے کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کی جائے، اور پھر منافقت کی انتہا دیکھیے آپ کے وزیر خزانہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے آج ہی کہا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ ایندھن کے لیے پیسے نہ ہونا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس حکومت کی، اس لنگڑی حکومت کی کیسی لولی قسم کی اور لنگڑی قسم کی پالیسیاں ہیں۔ ایک کا بیان دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہا۔ تیل کے پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ اگر کہیں سے نہیں آ رہے ہیں، ملک میں شہباز شریف صاحب قرضوں کے لیے پھر رہے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں۔ اگر کہیں سے پیسے نہیں مل رہے تو اپنے پیسے جو انہوں نے پاکستان کے وسائل اجاڑ کر بنائے ہیں اس میں سے 1% حصہ اگر یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دولت میں کمی نہیں ہوگی، جبکہ پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ اپنی لوڈ مار کا آدھا حصہ دے دیں تو پاکستان کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔